ہندوستان میں ایک آدمی نے دوسرے کو دعوت دی، دعوت دے کر اس کا دینی ذہن بنایا۔ اس آدمی نے بڑی عمر کا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا، حفظ کرایا، عالم بنایا، پھر اس کا بچہ مدرسے میں پڑھانے لگا۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے شیخ الحدیث بنا، 35-40 سال اس نے حدیث پڑھائی۔ اب اس سارے کا اجر و ثواب اس آدمی کے کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے جس نے اس کے باپ کا ذہن دینی بنایا، اس کا ذہن بنا، اس نے اسے مدرسے میں ڈالا، اور یہ جب تک اس نے لوگوں کو پڑھایا جو اس سے پڑھ کے گئے 40-50 سال وہ آگے پڑھاتے رہیں گے، اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ علمی ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ اس لیے پڑھنے پڑھانے کا عمل تو بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ جیسے قرآن کریم فرقان حمید ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قرآن کریم فرقان حمید صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے سکھایا، اہل بیت نے سکھایا، اور وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور جتنے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان سب کی آخری جو رسی کا آخری سرا ہے وہ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم ہوتا ہے۔ سارے کا سارا اجر و ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جمع ہو جاتا ہے، اور درمیان میں جتنے لوگ واسطہ بنے سارے اجر لے رہے ہیں۔ تو علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ تو اس لیے ایسی کوشش کی جائے ہر وقت جہاں کہیں جائیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، لوگوں کو اس کی طرف لگائیں کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے میرے کہنے سننے سے کوئی ایک آدمی لگ گیا تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ ایک بڑے مدرس ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ تقریباً 35-40 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے تایا جان تبلیغ میں چلے گئے، تبلیغ میں لگ گئے۔ تایا جان کے بچے جوان تھے، انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ کہتے والد صاحب نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہے، تمہارا یہ۔ کہتے انہوں نے مجھے چیچا وطنی میں ایک مدرسے میں داخل کرانے کے لیے لے گئے۔ کہتے وہ داخل کرانے سے پہلے انہوں نے نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے۔ کہتے میں چھوٹا سا تھا، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ میرے تایا جان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو میں نے کہا تایا جان آپ کو کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا اس کی قیمت تمہیں بعد میں پتہ چلے گی۔ کہتے کہ میں نے حفظ کیا، پھر علم پڑھا، اب 40 سال سے تقریباً پڑھا رہا ہوں۔ وہ میرے لیے اللہ سے قبول کرا کے گئے، جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا رو کے، آج پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے قبول کرایا مجھے۔ بعض لوگ بڑے بڑے سودے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کر کے جائیں، ایسا کام کر جائیں جس کا نفع مجھے پہنچتا رہے۔ تیسرے درجے میں فرمایا کہ ایسی اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اولاد کا تو نیک ہونا یہی صدقہ جاریہ ہے، بجائے اس کے کہ اولاد پھر دعا بھی کرنے والی ہو۔ جو اولاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا پڑھے، اے اللہ جیسے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا، بچپن کے اندر انہوں نے میری پرورش کی، میرے اوپر رحم کیا، اے اللہ ایسے تو ان دونوں پہ رحم فرما دے۔ تو یہ دعائیں بھی بڑی زبردست ہتھیار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی جب ابن آدم دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں
اس کے لیے جاری رہتی ہیں۔ ایک صدقہ ہے، ایسا صدقہ کر گیا جو صدقہ اس کے لیے جاری رہے، کہ چلتا رہے، وہ خواہ درخت ہے پھلدار، خواہ وہ کوئی پانی کا کنواں ہے، کسی جگہ نلکا لگا ہوا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی کسی کو علم دین پڑھا گیا یا پڑھانے کا ذریعہ بن گیا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یا نیک اولاد۔ یہ سارے کے سارے صدقات ہیں جو مرنے کے بعد کام دیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و دولت اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ سے مراد آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ اسی مال کی محبت میں لوگ حرام کے راستے اختیار کر لیتے ہیں کہ مال سے محبت ہے، مال کما رہے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کما رہے ہیں، اور اسی اولاد کی وجہ سے مال حرام کمایا جاتا ہے۔ حرام مال کما رہے ہیں کہ میری اولاد کی دنیا بن جائے، اور پھر سارا کچھ کر کے مکان کے اوپر ھذا من فضل ربی، اور بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کر لیے جاتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ میرے مرنے کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے، اس کے لیے میری کتنی تیاری ہے، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ اولاد کی محبت بندے کو آزمائش میں ڈال دیتی، محبت کی وجہ سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا اکل عیالہ حسناتہ، کہ انسان کی اولاد اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اولاد اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب اولاد نافرمان بنتی ہے یا اولاد کی وجہ سے یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیکیوں کو اولاد کھا جائے۔ دوسری جگہ فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، کہ اولاد اس کے لیے بزدلی اور کنجوسی کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ کنجوس ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، اولاد کے لیے کچھ بن جائے، یہ خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بزدل بن جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد آزمائش ہے۔ یہ فتنہ سے مراد وہ فتنہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، اور مال اور اولاد ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، خواہ نیک ہے خواہ کوئی گناہ گار ہے، آزمائش ہر ایک کے لیے۔ مسند احمد میں روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما لمبے کرتے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو کرتوں میں الجھ کر گرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خطبہ بند کیا، ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال و دولت اور اولاد آزمائش ہے، ہر ایک کی اولاد آزمائش ہے، اور اسی اولاد کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے کاموں سے رکا رہتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن جنہیں اللہ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے وہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، کنجوس بھی نہیں بنتے اور بزدل بھی نہیں بنتے، دلیروں کی طرح ہر میدان میں اترتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ یوں فرمایا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دل کا پھل ہے، اولاد کے لیے ساری مصیبتیں جھیل جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست مجھے، جوان ہے، والدہ فوت ہو چکی تھی، مجھے روک کے کہنے لگے آج والدہ بڑی یاد آ رہی۔ تو برجستہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، اللہ ہی ڈالنے والے ہوتے ہیں،
میں نے اسے کہا کہ آپ کی والدہ نے ساری زندگی آپ کے لیے کچھ کیا، اب آپ کی باری ہے، وہ تو کر کے چلے گئے جو وہ کر سکتے تھے، اب تمہاری باری ہے، تم اپنی والدہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ کم از کم ادلا بدلا تو ہونا چاہیے، جو انہوں نے ساری زندگی میرے لیے کیا، اب ان کے دنیا میں سے جانے کے بعد میں بھی تو کچھ کروں، وفا تو اسی کا نام ہے۔ اب میری باری ہے، میں کیسے انہیں کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں، کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ میں تو سبحان اللہ پڑھوں، اس کا بھی اجر انہیں ملے گا، لیکن اگر میں پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لوں یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب میری والدہ کو، میرے والد کو، میرے دادا کو، جو رشتہ دار ہیں ان کو پہنچا دے۔ بلکہ ایک اللہ والے فرمانے لگے، علماء کا بڑا مجمع تھا، فرمانے لگے کہ ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں روزانہ جتنی تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد عورتیں دنیا سے جائیں گے، میں سب کو اس اعلی ثواب کر دیتا ہوں۔ اس لیے نیت بڑی رکھا کرو، تو جب بڑی نیت رکھو گے، بڑا دل رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی پیمانے سے دے گا۔ اس لیے بڑے حوصلے کے ساتھ سب کے لیے، اور خاص الخاص اپنوں پیاروں کے لیے تو چلے، جیسے ہمارے بڑے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لیکن جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ ایسے صدقات ہیں جو چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے چلتا رہے، کم از کم وفادار تو آدمی کو ہونا چاہیے، اور وفا اسی کا نام ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں اپنے پیاروں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔